اللہ نے صرف اپنی قرآن کی حفاظت کو وعدہ فرمایا، قرآن مجید کی حفاظت کی وعدہ فرمایا کہ اس کو میں نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اس کو حفاظت بھی کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت 104 کتابیں، اس میں سے 4 مشہور کتاب توریت، زبور، انجیل، اور آخری کتاب اللہ کی قرآن مجید فرقان العظیم، جس کی بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو اب قوم موسیٰ کو بھی اللہ نے فرما دی خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، توریت کو، کہ گویا کہ تم اس کتاب کی محافظ ہو۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے صرف اپنی قرآن کی حفاظت کو وعدہ فرمایا، قرآن مجید کی حفاظت کی وعدہ فرمایا کہ اس کو میں نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اس کو حفاظت بھی کروں گا۔ لیکن اللہ رب العزت 104 کتابیں، اس میں سے 4 مشہور کتاب توریت، زبور، انجیل، اور آخری کتاب اللہ کی قرآن مجید فرقان العظیم، جس کی بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو میں نے نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، اللہ نے اور کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، اور پھر اس کتاب کی یہ بھی اعجاز ہے، یہ کتاب ہے 100 صحیفے ہیں، باقی جتنی ہیں تمام تر جو اللہ نے آسمانی صحیفے یہ کتابیں نازل فرمایا وہ کتابیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو کلام اللہ شریف فرمایا۔ یہ اللہ کے کلام کی اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ شریف ہے، میری کلام ہے، اور میں نے اس کو اتارا ہوں اور اس کی حفاظت کی ذمہ بھی میرا ہے۔ اور پورے میرے دوستوں، اللہ رب العزت جب وہ قرآن مجید نازل فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت تک کہ اس قرآن مجید کے کوئی بھی ایک حرف، ایک زیر و زبر کو پلٹ نہیں سکے گا، نہ ہی کوئی تحریف کر سکتی ہے، نہ ہی کسی کی حفاظت میں دیے ہیں، اور نہ ہی کسی کے حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لی ہے کہ تم حفاظت کرو یا نہ کرو، میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کی محافظ میں خود ہوں، اللہ نے خود فرما دی۔ تو آج میرے دوستوں قوم موسیٰ کو فرما دی ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کہ گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کی تحریف نہیں کرنا، اور اس کے اوپر عمل کرو، اور اس کو یاد کرتے رہو جو کچھ اسی کے اندر ہے، اس کو یاد بھی کرو اور اس کی حفاظت بھی کرو، اس کے اوپر عمل بھی کرو، تاکہ گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کے مطابق عمل کرو۔ ان لوگوں پر توریت کا بوجھ ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ یہودیوں کو اس کی حفاظت اور اس پر عمل درآمد کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ ذمہ تو تمہارے اوپر ہے۔ اسی وجہ سے توریت بولتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سوال کیا کہ بھائی اب قرآن مجید جسے لوگ تلاوت کرتے ہیں تو توریت، زبور، انجیل کو تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھو یہ اللہ نے فرما دی ہے کہ اس کی حفاظت بھی خود کرو، اس کی محافظ تم خود ہی ہو، کیونکہ اس کی بعد یہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے۔ اب تم اس کی چاک، اس کی ساتھ تحریف کرو، اس کی زیر زبر کو بدل دو، کتابوں کو تبدیل کرو۔ بولتے ہیں کہ بھائی 100 سے اوپر تو انجیل ہے، بائبل اصل کی کتاب ہے، انجیل ہے، اصل کی کتاب ہے توحید، اصل کی کتاب ہے
ظہور ہے، لیکن وہ ظہور کی حالت میں ہے نہیں ہے، انجیل کی حالت میں ہے نہیں ہے، توریت کی حالت میں نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بدل چکے ہیں، اس میں تحریف کر چکے ہیں، اپنا ہی مرضی کا ٹھوک دی ہے۔ آج ان کی بارے میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر بھی فرما دی ہے کہ ان لوگوں نے تھوڑی پیسے کی عوض، تھوڑی پیسے کی بدلے میں اللہ کی قرآن کو لے کر پیش کر دیتے ہیں، کاتب بن گئے اور پھر اس سے پیسے کماتے ہیں۔ بائبل کسی نے لکھا، اس کے پیچھے دوسرے نے اور کسی نے لکھ دی، اپنا فنکاری سارے وہاں جھاڑ دیا بائبل کے اندر کہ یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن کسی بھی بائبل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یا ان لوگوں نے جو یا اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ان کتابوں کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی، کہ اللہ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ تنِ تنہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کو جینا اور وہ نہ کسی سے جیا ہے۔ میرے دوستوں پھر فرمایا اس جیسے کوئی نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابر کی کوئی نہیں ہے۔ اب میرے دوستوں اللہ نے یہ فرما دی ہے، اللہ رب العزت یہ فرما دی، اب ان کی بائبل کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں جتنے بھی بڑے فنکاری جو جھاڑے ہیں، لیکن اس بات کی انکار نہیں کر پایا کہ اللہ جو ہے وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں ان کی کتابیں میں اللہ کے لیے کوئی تصویر ہے، نہ اللہ کا کوئی عکس ہے، کوئی اللہ کون ہے بھائی؟ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ میرے دوستوں اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کرو تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو۔ میرے دوستوں اب ان لوگوں نے اپنے ہی لالچ میں پیسے کمانے، مال کمانے کے لیے میرے دوستوں بائبل کے نام سے کتابیں لکھتے گیا اور ایک سے ایک لکھتے گیا، ایک سے ایک لکھتے گیا، 100 سے اوپر 150 بائبل ہے۔ اللہ کی کتاب تو ایک تعلق تو انجیل۔ اب اسی طریقے سے اللہ نے جب فرما دی کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کی مضبوطی کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، یا گویا کہ تم اس کی محافظ ہو، اس کی تم حفاظت کرنے والے ہو، تم خود ہی اس کی حفاظت کرو اور پھر یاد کرو جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اور اسی کے اوپر بھی عمل بھی کرو تاکہ تم آگے راہ ہدایت پر چل سکو۔ اب ان کی ذمہ داری دے دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، مگر اہل کتاب نے اس کی قدر نہ کی۔